بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ آج مورخہ 5 مئی بروز منگل ہم لوگ موضوعاتی مطالعہ کا سبق نمبر 2 کل ہم نے شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ اسی سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ایمان کا تقاضا ہے، اور پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل سے تسلیم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے۔ امید ہے کل والا سبق آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم اپنے سبق کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے کیا مراد ہے۔ تو دیکھیے ذرا پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں پھر تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید جو آپ پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا ہے، فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ مطلب یہ کہ مومنوں کو جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو ان کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ جو ہے برقرار رکھنا ہے۔ پھر ارشاد ہوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، سورہ حجرات آیت نمبر 1، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح سے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے جو انبیاء کرام مبعوث فرمائے، جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی جسے قرآن مجید کہا گیا ہے، یہ دائمی ہدایت کی کتاب ہے اور انسان کی کامیابی کے لیے آخری پیغام ہے۔ اسی پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دین کی نعمت جو ہے وہ میسر آئی، اس لیے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسی کی جائے؟ جیسا کہ ہم پیچھے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کو محبت کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب، اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ کا کیا مطلب ہے کہ ایک طرف اگر جان ہو اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی محبت کا رشتہ جو ہے اسے برقرار رکھے۔ یہ ہے ہمارے ایمان کا تقاضا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کی جائے۔ اچھا، ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، اور یہ بھی پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسی ہونی چاہیے، اور یہ بھی پڑھ لیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پھر پوری دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں حتی اکون، جب تک کہ میں اسے احب الیہ، محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیسا محبوب نہ ہو جاؤں؟ فرمایا من والدہ، اس کے اپنے آبا سے، وولدہ اور اس کی اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ یعنی انسان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دنیا کے ہر رشتے ناطے سے بڑھ کر، حتیٰ کہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ انسان کے لیے جو ہوتا ہے وہ اس کے والدین کا ہوتا ہے، یا والدین کے لیے اپنی اولاد کا ہوتا ہے۔ والدین کی اپنی اولاد سے محبت بے لوث ہوتی ہے، اور اولاد کو اپنے والدین سے ہمدردی بھی بے مثال ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان دونوں رشتوں سے بڑھ کر، والدین سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بھی بڑھ کر، بلکہ ہم پیچھے سورہ احزاب کی آیت پڑھ چکے ہیں کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یکونا، جب تک کہ ہواہ، اس کی خواہشات، تابعاً، اس احکام کے مطابق نہ ہو جائیں، لما جئت بہ، جو میں لایا ہوں۔
اچھا، پیچھے ہم نے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ارشادات پڑھے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں، ان کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو 3 پوائنٹس میں ان کا خلاصہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ اس محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ والدین، اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ لازمی نتیجہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اطاعت کے بغیر اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اطاعت کیا ہے؟ کہتا ہے، دیکھ لیں پہلے ریڈنگ پھر میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بتا دیا۔ ارشاد ہوا سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے پیچھے پڑھا کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، ہماری ایمان کا تقاضا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اب محبت کا دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے، ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو محبت ہے یا نہیں؟ یہ اپنے اس دعوی محبت میں سچا ہے یا کہ جھوٹا؟ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے خود قرآن پاک کے اندر اس کا حل بیان فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں، ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اتباع کرو، فرما برداری کرو، حکم قبول کرو۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہو تو پھر واقعتاً تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کسی کو اللہ سے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا دیکھو اس کی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ہے یا نہیں۔ اگر پیروی وہ کرتا ہے تو جان لو وہ اپنے دعوی محبت میں سچا ہے۔ اور ایسا جو شخص ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، پہلے تو وہ اللہ سے محبت کرتا تھا، اب اللہ اس سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، کیونکہ واللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
تو محبت الہی دراصل اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی کا نام ہے۔ محبت الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت جو ہوتی ہے، ایک بات مان لی، دو نہ ماننی، کچھ مان لی کچھ نہ ماننی، اس کو اطاعت نہیں کہتے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی اطاعت ہو کہ اپنے آپ کو مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا جائے۔ ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی ملان ضروری ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ظاہری عمل کر رہے ہیں اور ان کا اتباع کر رہے ہیں، بلکہ دل سے کر رہے ہیں، دلی چاہت اور قلبی ملان اس میں ہونا ضروری ہے۔ اگر دلی چاہت اور قلبی ملان نہیں ہوگا تو یہ عمل منافقت بن جائے گا، اور اسی منافقت پر متنبہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ مان لیں۔ تنازعات سے مراد یہاں ہر امر ہے، ہر حکم ہے، ہر کام ہے، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ بھی آپ فرمائیں اس پر تنگ دل نہ ہوں۔ میں نے ابھی پیچھے عرض کیا نا کہ ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ دلی چاہت اور قلبی میلان بھی ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی فیصلہ فرما دیں تو اس پر تنگ دل نہیں ہونا، کوئی حکم فرما دے اسے دل سے تسلیم کرنا ہے۔ اطاعت و اتباع کی عملی شکل سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا لازمی نتیجہ، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے، کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل سے تسلیم کیا جائے، پوری دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے، اور عین اسی طرح سے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیسی ہونی چاہیے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اس محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے یہ تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہونی چاہیے، والدین، اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل، وگرنہ اگر ایسا نہیں ہے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے تو پھر اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے عرض کر دیا، بتا دیا اطاعت سے کیا مراد ہے، اطاعت کیسی ہونی چاہیے، صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ قلبی ملان اور دلی چاہت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم نے اللہ کی محبت کے بارے میں پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں پڑھا،
تو ہر شخص کے، ہر مسلمان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت تو ہے مگر کیسے پتہ چلے گا، یعنی اس محبت کا ثبوت کیسے دیا جائے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر میرے پیغمبر کا اتباع کرو، اگر تم ان کا اتباع کرو گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تمہیں واقعتاً اللہ سے محبت ہے، اور پھر اس کے بدلے میں پہلے تم اللہ سے محبت کرتے تھے، اب اللہ تم سے محبت کرے گا، اور صرف اللہ تم سے محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، کیونکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ امید ہے یہاں تک آپ لوگوں کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ تعالی ہمیں زندگی اسلام والی، اور جب ہماری موت کا وقت آئے اللہ تعالی ہمیں موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل کو انشاءاللہ ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک ختم نبوت کے بارے میں پڑھیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔